جب ماں باپ نماز نہیں پڑھتے اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ جب ماں نماز نہیں پڑھتی بیٹی نماز کیسے پڑھے گی؟ تو یہی ہماری وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے اولاد کو تربیت نہیں کر پاتے، کیونکہ جب بچہ کم سن ہوتا ہے تو پھر جو ہماری بات کو نہیں سمجھتا لیکن ہمارے عمل سے خوب سمجھتا ہے وہ۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ماں نماز پڑھتی تو بچہ گھٹنوں کے بل آتا ہے اور ماں کے ساتھ وہی عمل اختیار کرتا جو ماں کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ابھی بات کو تو صحیح نہیں سمجھے لیکن عمل کو خوب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہا ہے، اسی وجہ سے چھوٹے بھی چلتے ہیں۔ جب ہمارے بڑے ہی کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، ہمارے بڑوں نے ہی کبھی روزہ نہیں رکھا، تو پھر ہمارے چھوٹے کیا کریں؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں جن کے ماں باپ، ان کی جب چھوٹے اولاد نماز ادا کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن پر نماز فرض نہیں ہے، جن چھوٹے اولاد پہ، جن چھوٹے بچوں پہ، لیکن ماں باپ ان کو نصیحت کریں بیٹا نماز ادا کرو، اللہ نے سب سے پہلا جو عین فرض ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر اولاد جن پہ نماز فرض نہیں ہے وہ اولاد اگر نماز ادا کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نماز کا ثواب اس کے ذمے سے اٹھا کے اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ماں باپ تو 5 ٹائم کی نماز ادا کرے، اس کے ساتھ جس اولاد پہ فرض نہیں ہے وہ بھی 5 ٹائم کی نماز ادا کرے تو 10 ٹائم کی نماز کا ثواب والدین کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب اولاد نماز کے فرائض تک پہنچ جاتی ہے کہ ان پر جب نماز فرض ہو جاتی ہے اور والدین نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو کبھی نہیں کہتے، ان کو کبھی نماز کی تاکید نہیں کرتے، پھر اگر والدین کی ذمے میں ان کا کھانا بھی ہے، والدین کے ذمے ان کا کپڑا بھی ہے، والدین کے ذمے ان کی تمام پرورش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین ان پر تنبیہ نہیں کرتے، فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ اولاد نماز نہ پڑھے تو وہ گناہ ان کے ذمے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ حکم یہاں تک کہ شریعت کا اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کا کھانا بند کر دو، اولاد نماز نہ پڑھے تو اسے دروازے سے نکال دو گھر سے، اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کو ضرب لگاؤ، اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو سمجھ لو پھر ہمارے مقدر میں جو ہے پھر یہ گناہ لکھ دیے جائیں، کیونکہ اولاد ہمارے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ اب جب ماں باپ ہی زنا کرے تو اولاد بھی زنا کرے گی، جب والدین شراب کی بوتلیں زبان سے لگائیں، منہ سے لگائیں تو پھر اولاد بھی جو ہے شراب ہی لگائے گی منہ سے، اور جب والدین ہی پوری زندگی سٹے اور جو ہے بیاج پر اپنی زندگی گزارے تو پھر اولاد تو کوئی نیک نہ بن سکتی نا، پھر اولاد بھی اپنے جو پیسہ ہے، جو مال ہے، جو وقت ہے وہ بھی گناہوں میں گزارے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نصیحت خاص کر بری لگتی ہیں، اولاد کو بھی بری لگتی ہیں، اور اگر کوئی اولاد اچھی نکل آئے اور کوئی اولاد والدین کو نصیحت کرے تو وہ نصیحتیں بڑی بری لگتی ہیں۔ لیکن ان نصیحتوں کا اندازہ تو اسی وقت لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ نصیحتیں انہیں خوب یاد آتی ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو نصیحتیں خوب یاد آتی ہیں کہ کاش اس پہ ہم عمل کر لیتے، کاش کہ ہم جو ہے احکام کو مان لیتے، کیونکہ جب بچہ اسکول نہیں جاتا، مدرسہ نہیں جاتا تو ہمارے گھروں کا دستور بنا ہوا ہے یہ، جب بچہ اسکول نہیں جاتا تو ماں اس کو مناتی ہے، پچکارتی ہے، اس کو راضی کرتی ہے کہ اسکول چلا جائے، اس کو راضی کرتی ہے مدرسہ چلا جائے، پھر اس کو اس طریقے سے راضی کرتی ہے کہ تمہارے باپ تمہارے لیے یہ چیز مہیا کریں گے، تم اسکول چلے جاؤ، تمہارے والد تمہیں یہ چیز لا کے دیں گے، تم مدرسے چلے جاؤ، بیٹا خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ لیکن ماں کا پہلا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اولاد کو راضی کرے مسجد تک آنے کے لیے، ماں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اولاد کو راضی کرے مسجد تک نماز ادا کرنے کے لیے، چاہے کیسی بھی راضی ہوں۔ ایک بزرگ نے ایک عورت سے سوال کیا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر اچانک سے آگ لگ جائے تم کیا کرو گے، اور تمہارے بچے اندر سو رہے ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو بچاؤں گی۔ کہا کہ آگ اتنی شدید ہو کہ تم اپنے بچوں کو نہ بچا سکو، پھر کیا کرو گی؟ کہا کہ میں آگ کے اندر داخل ہو جاؤں گی، اپنے بچوں کے ہنسلیوں میں ہاتھ ڈال کے کھینچ لاؤں گی تاکہ آگ سے بچ جائیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ، اگر تمہارے بچے نماز کا وقت جب ہوا کرے تو تم اپنے بچوں کے گردنوں میں ہاتھ ڈالو، انہیں باہر نکال کر لاؤ تاکہ جہنم کی آگ سے بچا سکو دنیا کے اندر۔ تو عورت کو یہ نصیحت بڑی اچھی لگی اور اس نے اپنے دل کے اندر اتار لی۔ جب ان کی سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اگر یہ درخت کی ٹہنی کمزور ہوتی ہے تو جس طرف چاہو انہیں لچاؤ، جس طرف چاہو انہیں موڑ دو، اور یہ لوہار جس طریقے سے لوہے کو تپاتا ہے آگ کے اندر تو وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کا اوزار تیار کر لیتا ہے، جو چاہے اوزار تیار کرتا ہے، کیونکہ وہ لوہا اس کے اختیار میں ہے، جیسے چاہے اسے موڑ دے، جو چاہے اس سے ہتھیار تیار کر لے۔ جب اولاد کم سن ہوتی ہے، ان کی عمر 10 سال ہوتی ہے، 8-10 سال کی عمر ہوتی ہے، تو پھر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ اولادیں چاہو تو انہیں نیک بناؤ، چاہو تو انہیں گناہوں کی طرف دھکیل دو۔ تو اس وقت ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کو نیک کی طرف
بڑھاوا دیں، نیکی کی طرف انہیں ابھاریں تاکہ وہ نیک بنے، تو والدین کا نام بھی روشن ہو، قیامت کے دن والدین کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔